مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے اللہ رب العزت کے مقدس گھر مسجد میں اس کی پسندیدہ عبادت کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ بہت ہی مقدس لمحات ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ رمضان المبارک رواں دواں ہے۔ 20واں روزہ ہے اور عشرۂ مغفرت کا اختتام ہے، اور آج شام سے عشرۂ عتق من النار کا آغاز ہے۔ یہ مہمان بڑی تیزی کے ساتھ اپنے سفر پر جاری ساری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مہمان کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہمان کو اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی فرمائے۔ طبیعت کچھ درست نہیں ہے، بخار اور گلے کی خرابی کی وجہ سے مجھے آواز خود عجیب لگ رہی ہے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول اس ماہ مقدس میں ہوا، اور جس رات میں ہوا اس کو ہم کہتے ہیں لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر اتنا عظیم ہے کہ وہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، اور اس رات کو رب کائنات نے چھپایا ہے آخری عشرہ کے طاق راتوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر کی رات کا تعین کرنا تھا، بتانا تھا کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے، لیکن تمہارے اس جھگڑے کی وجہ سے اس تعین کو اٹھا لیا گیا ہے۔ اب ایسا کرو کہ اب آخری عشرہ میں اس کو تلاش کرو، اور پھر اس آخری عشرہ میں فرمایا کہ ان کی طاق راتوں میں انہیں تلاش کرو۔ تو آج سے جو عشرہ شروع ہو رہا ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ ساری رحمتیں برکتیں سمٹ کر اس آخری عشرہ میں جمع ہو گئی ہیں۔ عشرہ رحمت 10 دن پہلے گزرے، پھر اس کے بعد عشرہ مغفرت اس کے ساتھ پلس ہو گیا، اور پھر وہ 2 عشرے، ابھی دوسرا عشرہ مغفرت اختتام پذیر ہونے والا ہے، اور اس کے ساتھ وہ عشرہ کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دوزخ سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے، تو وہ عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اور اس عشرہ کی خوبی یہ ہے کہ اس عشرہ کے اندر اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو چھپایا ہے۔
اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو قرآن مجید کا نزول لیلۃ القدر میں ہے، اور اس کو رب کائنات نے چھپایا آخری عشرے میں، اور اس آخری عشرے کے اندر ایک عبادت اور کو رکھا جس کا نام ہے اعتکاف۔ تو اعتکاف بھی آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جاری کیا اور تا حیات آپ نے کبھی ترک نہ کیا۔ آج صبح حدیث سے درس کے اندر میں بتا رہا تھا ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بخاری اور مسلم کی حدیث کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول بتایا ام عائشہ صدیقہ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا ہمیشہ اعتکاف کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی ازواج نے اعتکاف کیا۔ اور یہ اعتکاف کی برکت کیا ہے؟ اعتکاف کی برکت یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی سنا رہا تھا میں کہ ایک اعتکاف رمضان المبارک کا جو سنت ہے اس کا ثواب یہ ہے کہ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، حضرت امام حسین سے، اور حضرت امام حسین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک اعتکاف سنت موقدہ جو رمضان المبارک کا ہے، اس کا ثواب ایک مبرور حج اور 2 عمرہ کا ہے۔ بعض روایت کے اندر 2 حج اور 2 عمرے بھی آیا ہے، یعنی حج آپ جانتے ہیں نا کہ حج کتنا مشکل ہوتا ہے۔ حج بہت ہی مشکل ہے، پیسہ روپیہ تو اپنی جگہ پر وہ لاکھوں کی تعداد میں جو لگتا ہے، اس کے باوجود وہاں کی جو مشکلات ہے تو وہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن اگر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے بندہ مومن اللہ رب العزت کی خاطر اس کی رضا کے لیے اس 10 دن کا اعتکاف کرے تو اس کا ثواب بتایا گیا 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ صاف ظاہر ہے اتنا جب ثواب مل رہا ہے تو پھر اس کو گزارنے کے لیے، اعتکاف کرنے کے لیے اعتکاف کی رعایات کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں، ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، اور ایک اعتکاف جو ہے سنت ہے، اور ایک اعتکاف مستحب ہے۔ ہم چاہیں کہ کچھ لوگ تو، کچھ خوش قسمت لوگ تو اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے اور انہیں اتنا بڑا ثواب ملے گا، بلکہ ایک اور حدیث پاک میں آیا کہ اس کا ثواب کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، 1 دن کا اعتکاف، تو رب کائنات اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندق جو ہے اللہ تبارک و تعالی فاصلہ کر دیتا ہے اس بندے اور جہنم کے درمیان۔ حدیث پاک میں بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ایک خندق ہے نا، اس کی چوڑائی کتنا ہے، لمبائی کتنا ہے، وہ کتنا کہاں سے کہاں تک ہے، جو 3 خندقیں بنائی گئی ہیں، فرمایا ایک خندق کی چوڑائی زمین سے آسمان تک ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 1 دن کا اعتکاف اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، تو اس 1 دن کے اعتکاف کا ثواب یہ مل رہا ہے
کہ 3 خندقیں اور ایک خندق کی جو چوڑائی ہے وہ زمین سے آسمان تک ہے، یعنی 3 دفعہ زمین آسمان اتنا فاصلہ کرو، اس بندے اور جہنم کے درمیان اتنا فرق ہو جاتا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے اس سے کہ یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے، یہ نعم البدل ہے رہبانیت کا۔ اعتکاف بتا رہا تھا کہ ایک سنت اعتکاف ہے، ایک مستحب اعتکاف ہے، ایک واجب اعتکاف ہے۔ واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی منت مانتا ہے، میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اتنے دن کا جتنے کی منت مانی تھی اتنے دن کا اعتکاف کرنا اس پر واجب ہوتا ہے۔ واجب اگر اس نے مہینے کی منت مانی تھی، 10 دن کی، 15 دن کی، 20 دن کی، تو پھر اس اعتکاف کے اندر اگر اعتکاف ٹوٹ گیا، مسجد والوں نے بھگا دیا، کوئی اور عارضہ لاحق ہو گیا، خدا نہ کرے مسجد گر گئی، یا جو ہے وہ اس نے خود اس کو کسی کی یاد آئی امی کی کسی کی، تو وہ خود اعتکاف اس نے توڑ دیا، کسی طریقے سے بھی اعتکاف کو اگر توڑ دیا واجب اعتکاف کو، تو پھر اس کی قضا بھی جتنے دن آگے اور ہے وہ اس کی قضا واجب ہے۔ اور ایک اعتکاف ہے سنت، یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف، یہ سنت ہے، اور اگر یہ اعتکاف ٹوٹ جائے، اس اعتکاف کو سنت اعتکاف کو کسی نے توڑ دیا، تو پھر آگے کے سب دن کی وہ قضا نہیں ہے، صرف ایک دن کی قضا ہے، یعنی 3 دن بیٹھا تھا، 3 دن ابھی 7 دن باقی تھے، 10 دن کا اعتکاف تھا، تو اس نے اعتکاف کو توڑ دیا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ وہ بعد میں ایک دن 24 گھنٹے وہ مسجد میں رہے گا، جس میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک وہ روزے سے رہے گا، اور رات مسجد میں گزارے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے رات مسجد میں گزاری، مغرب سے پہلے آ گیا، صبح روزہ رکھا، غروب آفتاب میں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہ چلا جائے گا۔ تو سنت اعتکاف توڑنے کی جو قضا ہے وہ آگے کے سارے روز، آگے کے سارا 7 دن نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے کا پیریڈ ہے، ایک دن ہے، دن اور رات۔ واجب کے لیے ایسا نہیں ہے، واجب کے لیے کیا ہے کہ آگے 7 دن رہتے تھے، تو 7 دنوں کی ہی وہ اعتکاف کرے گا، اس پر واجب ہے۔ اور مستحب اعتکاف وہ اتنا آسان ہے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اس نیک کام کے اندر شریک ہونے کے لیے۔ وہ جب بھی مسجد میں داخل ہو، جب بھی مسجد میں داخل ہو، مسجدوں کے اندر وہ دعا لکھی ہوتی ہے نوایت السنت الاعتکاف، اگر یہ نہ بھی لکھی ہو، نہ بھی آتی ہو، تو بندہ اپنی زبان کے اندر، اپنے من کے اندر، اپنی دل کے پختہ ارادے کے اندر وہ کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اتنے وقت کا جب تک مسجد میں ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ تو وہ مسجد میں آنے سے اس کا اس اعتکاف کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک وہ مسجد میں بیٹھے گا تو اس کے لیے جو ہے وہاں پر کسی سے جائز گفتگو کرنا بھی جائز ہو جائے گا، جائز، ناجائز گفتگو ہر جگہ منع ہوتی ہے، جائز گفتگو بھی جائز ہو جائے گی۔ اور اگر مسجد کے اندر جو ہے وہ جیسے درود شریف کی ہمارے ہاں محفل ہوتی ہے جمعرات کو، اور نعیم بھائی جو ہے وہ بسکٹ تقسیم کرتے ہیں، تو اس دوران جو اعتکاف کیا ہوگا تو وہ اس اعتکاف کی حالت میں وہ کھانا بھی جائز ہو جائے گا۔ اگر اعتکاف کی نیت نہ ہو تو کھانا درست نہیں ہے مسجد میں، گفتگو بھی درست نہیں ہے مسجد میں، مگر اعتکاف مستحب اعتکاف اس کی نیت کی ہوگی تو گفتگو کرنا، کھانا پینا مسجد کے اندر جائز ہو جائے گا۔ اور اس کا معمول ہمیں ضرور بنانا چاہیے۔
صحابہ کرام کے متعلق آیا ہے کہ وہ اگر مسجد سے گزرنا بھی ہوتا نا، مسجد سے گزرنا، اس گیٹ سے مسجد سے گزرنا ہے، تو اتنا دیر کے اندر بھی وہ اعتکاف کی نیت کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے آئیں، تھوڑی دیر کے لیے نماز پڑھنے کے لیے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مگر جو بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس کو اپنا معمول بنا لیں کہ ہم گیٹ میں داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اور اعتکاف کی جب نیت کریں گے تو اس کا ثواب تو اپنی جگہ پر ہے، ہم کوئی وہ چیزیں جو مسجد کے اندر ممنوع ہیں وہ چیزیں ہمارے لیے جائز ہو جائیں گی۔ تو یہ اعتکاف جس کی آج سے ابتدا ہو رہی ہے، آج مغرب سے پہلے معتکف احباب مسجد میں آئیں گے اور پھر وہ پورے 10 دن رہیں گے، 9-10 دن، جتنے دن کا چاند ہوتا ہے، چاند کا اعلان ہونے کے بعد یہاں سے جائیں گے۔ جب چاند کمیٹی جو ہے وہ اعلان کر دے گی کہ چاند ہو گیا ہے، اس کے بعد وہ یہاں سے جائیں گے۔ یہ 9 دن کا، یہ 10 دن کا اعتکاف سنت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اور کبھی ترک نہیں کیا، اور ثواب آپ نے سنا اس کا، 2 حج، 2 عمرے، 3 خندقیں، یا اس کے علاوہ اور بھی احادیث مبارکہ کے اندر جو ہے وہ اس اعتکاف کی برکتیں آئی ہیں۔ اس کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خوشخبریاں سنائی ہے کہ کیونکہ اعتکاف ہے ہی ایسی چیز، اعتکاف میں نے بتا رہا تھا کہ اعتکاف بدل ہے، بلکہ نعم البدل ہے رہبانیت کا۔ وہ رہبانیت جو سابقہ امتوں میں شروع کی گئی تھی، عیسائیوں میں جب جو شروع کی گئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر وہ رہبانیت کوئی فرض نہیں کی تھی، حکم نہیں فرمایا تھا کہ مجھے پانے کے لیے تم اپنے گھروں کو چھوڑ دو، مجھے پانے کے لیے تم پہاڑوں میں چلے جاؤ، مجھے پانے کے لیے تم جنگلوں میں چلے جاؤ، کھانا پینا چھوڑ دو۔ تو وہ ایسا کرتے کہ ان کا خیال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کے اس گورکھ دھندے کے اندر نہیں پایا جا سکتا۔ اس وجہ سے ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اگر اللہ کو پانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا کی لذات کو چھوڑ دیں، دنیا کی عیش و عشرت کو چھوڑ دیں، اور ہم چلے جائیں ویرانوں کے اندر، جنگلوں کے اندر، وہاں جا کر اللہ کی عبادت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں مل جائے گی۔ انہوں نے یہ از خود اپنی طرف سے خود یہ بنا لیا تھا، اللہ نے ان پر یہ انہیں نہیں حکم دیا تھا کہ تم ایسا کرو، لیکن چونکہ ایک خیال اچھا تھا، ایک سوچ اچھی تھی، تو انہوں نے یہ کام جب کیا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، تو منع بھی نہیں کیا، حکم بھی نہیں تھا، تو پھر ایسا ہوا کہ وہ رہبانیت ہوتی چلتی رہی، اس میں چلتی رہی۔ وہ گھر بار چھوڑ دیتے تھے، وہ اپنا خیش قبیلہ کنبہ چھوڑ دیتے تھے، وہ جنگلوں کے اندر، وہ پہاڑوں کے اندر، ویرانوں کے اندر، وہاں جا کر وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ جو انسانوں کی غذا نہیں، وہ درختوں کے پتوں کو کھا کر وہ گزارا کرتے تھے، اور پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا لیا۔ بلکہ بعد میں یہ ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اذیتیں بھی پہنچائی، انہوں نے پھر وہاں بھی جا کر اپنے آپ کو زنجیروں سے بند کر دیا، اور کئی دن تک وہ کھاتے پیتے مدہوش رہتے تھے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ملتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان فرمایا، وہ اپنی امت کو فرمایا کہ سنو، سابقہ امتوں کے اندر اللہ کو پانے کا ایک یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے تھے، وہ ویرانوں میں چلے جاتے تھے، لیکن اے میری امت، تم سنو کہ تم اس دنیا کے اندر رہو گے، دنیا کے اندر ہی رہ کر، دنیا کے اندر اپنے بیوی بچوں کے ذریعہ معاش کو اپناتے ہوئے یہاں پر اگر 10 دن کا اعتکاف کرو گے، 10 دن کا اعتکاف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو ان راہبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ
ان کی مشقت کے بعد ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا، لیکن اگر تم نے صحیح معنوں میں وہ 10 دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہیں اس 10 دنوں کے اندر مل جائے گی، تم اللہ کو پا لو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو حاصل کر لو گے، مگر یہ کہ تم اس اعتکاف کی رعایت رکھو گے، اعتکاف کو اعتکاف سمجھ کر کرو گے، تو فرمایا کہ پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا لو گے۔ وہ اپنی زندگیاں ترک کر دیتے تھے، انہوں نے شادیاں ترک کر دی تھیں، انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو، انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا تھا اور زندگی ویرانوں کے اندر گزار دی تھی، مگر کیا خبر اللہ ملا یا نہ ملا، لیکن حضور علیہ السلام نے گارنٹی دی اس بات کی کہ اگر 10 دن کا اعتکاف کیا تو اس 10 دن کے اعتکاف کے اندر نہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب بھی عطا کرے۔ تو یہ دیکھیں کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ لیکن آج ہمارے ہاں وہ ایک ہوتی ہے نا عبادت کی روح، وہ روح جو ہے وہ روح ختم ہو گئی ہے۔ صرف اعتکاف کی بات نہیں، آپ ہر عمل کے اندر دیکھ لیں وہ روح نہیں رہی ہے۔ تو جب تک روح نہیں ہوتی ہے انسان کے اندر روح ہوتی ہے تو وہ انسان ہے نا، جب روح نکل جاتی ہے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی روح چلی گئی، نکل گئی، مردہ ہو گیا، اب اس کو انسان نہیں کہتے، ان کو کہتے ہیں میت کو اٹھاؤ، میت کو لے جاؤ، میت کو دفناؤ، میت کے لیے جو ہے وہ قبر کے اندر انہیں اتارو، تو نام ہی چینج ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہماری جو عبادت و ریاضت ہے، اس عبادت و ریاضت کی جو روح ہے وہ روح نکل گئی ہے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری کمیوں کی وجہ سے کہ ہم نے اس طرف توجہ نہیں کی، ہم نے اس کو ظاہری طور پر تو اپنایا مگر اس کی روح کو نہیں اپنایا، تو پھر اس عبادت کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہمارے ہاں جو اعتکاف ہوتا ہے، ہم تو ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی آئے ہیں تو اچھا اعتکاف کر کے جائیں، اور الحمدللہ ہم چونکہ دیگر مسجدوں میں بھی میرا تو خاص طور پر آنا جانا رہتا ہے، آخری عشرے کے اندر بھی کہ کہیں کسی مسجد کے اندر بیان رات کو تاک رات میں ہو گیا، کہیں ختم کے لیے چلا گیا، ختم کی اس پر بیان کرنے کے لیے، تو وہاں پر جو معتکف کے حالات میں نے دیکھے ہیں الحمدللہ اس سے کہیں اچھا اعتکاف ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو نوجوان بیٹھتے ہیں، اب صبح بھی میں کہہ رہا تھا کہ اعتکاف کا عشرہ شروع ہونے والا ہے اور نوجوان بھی بیٹھے مگر بزرگ بیٹھے، بزرگ جو ہیں وہ بیٹھے اعتکاف کے اندر، ہم بزرگوں کی دعائیں لینا چاہتے ہیں، اور نوجوان وہ بیٹھے جو اپنے آپ کو تیار کر کے آئیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دوست نے اعتکاف کرنا چاہا، آپس میں میٹنگ کی، نہیں میں بیٹھ رہا ہوں تو آپ بھی بیٹھ جاؤ، اس نے تیسرے دوست نے سنا ٹھیک ہے بھائی یہاں پر تو ہمیں مجلس کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم ملتا ہے، تو وہاں تو 24 گھنٹے اکٹھے رہیں گے، وہاں ہماری مجلسیں، ہماری آپس میں گفتگو زیادہ وقت تک رہے گی۔ عبادت و ریاضت نہیں، پھر گفتگو زیادہ ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارے بعض اوقات اتنا اچھا ہونے کے باوجود شکایات بھی آتی ہیں، اور وہ نوجوان جو اعتکاف درست نہیں کرتے ان کی وجہ سے وہ بزرگ معتکف احباب جو ہوتے ہیں وہ بھی بدنام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا اعتکاف کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پانے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم گھر بار چھوڑ کر، نرم گداز بستر چھوڑ کر مسجد میں آ جائیں اور ہماری روٹین وہی رہ جائے۔ جیسے ہوٹل میں بیٹھے تھے، ہوٹل میں بیٹھ کر ہم چغلیاں بھی کھا رہے تھے، ہم غیبت بھی کر رہے تھے، ہم جھوٹ بھی بول رہے تھے، اور اس میں کسی کا حسد بھی کر رہے تھے۔ یہی حال معتکف احباب مسجد میں آ کر اگر وہ نوجوان اس طرح کا شروع کر دیں کہ بیٹھے تو اللہ کی رضا کے لیے ہیں، بیٹھے تو ہیں اپنے آپ کو مزکہ مصفہ کرنے کے لیے، مگر حالت وہی رہی ہے ان کی کہ وہ جو عام مجلس کے اندر ہوٹل کے اوپر
گھر بار کے اندر جو چند ساتھی بیٹھ کر جو گپے شپے لگاتے تھے وہی مسجد میں رہے، تو بتائیے کہ اس اعتکاف کا اس کو فائدہ کیا پہنچا؟ فائدہ تو نہیں پہنچے گا، الٹا گناہ لے کر جائیں گے، الٹا گناہ لے کر جائیں گے اگر اعتکاف کو درست نہ کیا۔ بڑی مسئلہ ہے آج کل کہ نوجوان بیٹے کے بچے کو والد نے بھیج دیا، اور پھر وہ بیچاری امی جو ہے، ماں کی محبت ہوتی ہے، وہ بیچاری اتنا پریشان ہے کہ اب میرا بیٹا کس طرح وقت گزار رہا ہوگا۔ وہ بس روزہ کا افطاری کا وقت اس نے ٹرے بھرا اور ایک بیٹے کے لیے اتنا بڑا اس نے کھانے پینے کا اہتمام کر دیا۔ عشاء کی نماز ہوئی تو میرا بیٹا کو ابھی بھوک لگ گئی ہوگی، دوسرا کھانا آ گیا۔ آپ مسجدوں میں دیکھیں نا، ہماری مسجدوں میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف تھوڑا ہو رہا ہوتا ہے، نوجوان تو پکنک منا رہے ہوتے ہیں۔ ایک کھانا عشاء کے ٹائم آ رہا ہے، دوسرا کھانا پھر رات کو 12 بجے آ رہا ہے۔ رات بھئی جاگنے کے لیے ہے تو رات کو پھر اس کے بعد پھر چائے آ رہی ہے۔ وہ جو بڑے بڑے ہوٹل ہیں وہاں سے جو ہے وہ مٹن کڑھائی، قورمہ کڑھائی اور چکن کڑھائی، ٹکے آ رہے ہیں، پیزے آ رہے ہیں۔ تو اعتکاف اسی مقصد کے لیے ہے کیا؟ ماں کیا سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا 10 دن بیٹھے گا تو بیچارہ ہلکا ہو جائے گا، اس کو پہلوان بنانا ہے۔ ارے ہم جو سردیوں کے اندر روزے آتے ہیں نا، سردیوں میں، تو علماء کرام نے فرمایا سردیوں کے روزے، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو کام کاج نہیں کرتے، مزدوری پیشہ نہیں کرتے، انہیں چاہیے کہ وہ کم کھائیں تاکہ روزے کے وقت انہیں احساس ہو ان غریبوں کا کہ جن کو سال بھر کچھ کھانے پینے کو نہیں ملتا، وہ سال بھر زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ لہذا روزے کے اندر وہ زیادہ دیر نہ سوئیں، وہ زیادہ کچھ کام کاج کریں، انہیں بھوک لگے، انہیں پیاس لگے، تاکہ انہیں غریبوں کی مشقت، غریبوں کا جو وقت ہمیشہ کے لیے گزرتا ہے، وہ وقت وہ جو اس کی لذات ہے وہ انہیں محسوس ہو۔ بس بالکل اسی طرح اعتکاف بھی اسی طرح ہے۔ اعتکاف کے لیے تو ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا اتنا بڑا، مسجد کے اندر اگر کم کھائیں گے تو اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ کم کھانے سے نیند کم آئے گی، کم کھانے سے واش روم کے اندر جانا کم ہو جائے گا۔ اتنا ٹھوس کر کھا لیا کہ پھر واش روم اور مسجد آنا جانا لگا ہوا ہے، پیٹ خراب ہو گیا۔ تو یہ باتیں جو ہے وہ باتیں ہیں کہ ان کو ہمیں جو اس میں منہیات ہیں ان سے رکنا چاہیے، اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اپنانا چاہیے۔ یہ اعتکاف کا عشرہ شروع ہوا، اور اس اعتکاف کے عشرے کے اندر وہ احباب جو بیٹھیں گے مسجد میں اعتکاف کے لیے، ان کے لیے تو برکتیں ہیں ہی صحیح کہ وہ اس عشرے کے اندر یقیناً جب اللہ کی رضا کے لیے بیٹھیں گے تو انہیں وہ ثواب بھی ملے گا، اور پھر وہ لیلۃ القدر کو بھی پا لیں گے، قرآن مجید فرقان حمید کی بھی تلاوت کر لیں گے، خود تلاوت کریں گے۔ اس عشرہ کے اندر کئی نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ 2 3 4 ختم قرآن کر لیتے ہیں 10 دنوں کے اندر۔ ناظرہ خواہ ہوتے ہیں لیکن محنت جب جو کرتے ہیں تو 4 ختم بھی کر لیتے ہیں، ایسا ہمارے متقف احباب کرتے رہے ہیں۔ تو یہ اصل مقصد ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ پھر اگر ان کا شوق ذوق ہو تو قرآن حضرات بھی ہمارے پاس تو ایک نعمت ہے، استاد القرآن موجود ہیں قاری محمد صدیق سعیدی صاحب الحمدللہ۔ اور یہ بات جو ہے وہ آپ ہمارے پاس جو نماز پڑھتے ہیں کہیں اور جگہ کر دیکھ لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان جیسے اور نہیں، میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ان جیسے تھوڑے ہوتے ہیں، ان جیسے قاری بہت تھوڑے ہوتے ہیں کہ جن کا غلطی بھی نہ آئے اور قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ بھی صاف صاف سمجھ آئے۔ تھوڑی سی دیر ہو گئی تو کیا ہوا؟ آپ دیکھیں نا کہ کسی مسجد میں یہی قاری صدیق صاحب جو ہمارے پاس پڑھاتے ہیں، یہ کو بلا لیا کسی مسجد میں، تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں جس مدرسے میں پڑھاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میری مسجد نوری مسجد ہے حسین آباد میں، تو وہاں پر مجھے تراویح سنانی ہے۔ تو یہ میرے کزن بھی ہیں، یہ چچا زاد بھائی ہیں۔ تو
میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، تو ان کو بھیج دیا۔ تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے تراویح سے فارغ ہونا ہے 40 منٹ میں، 40 منٹ میں ہم نے فارغ ہونا ہے۔ تو قاری صاحب کی منظر تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، جو اتنا سلو سپیڈ کے اندر قرآن میں غلطی نہیں آتی، تو تیز رفتار کے اندر تو غلطی آ بھی جائے تو سننے والوں کو پتہ نہیں چلتا، جہاں یعلمون تعلمون کے سوا کچھ سمجھ ہی نہ آ رہا ہو تو پھر کیا پتہ چلے گا غلطی کر لی اس نے۔ تو انہوں نے جا کر وہاں پر تراویح سنائی، ایک دن 40 دن میں فارغ، دوسرے دن بندہ آ گیا، کہنے لگے قاری صاحب آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں، لیکن ایک بات بتاؤں کہ سمجھ کچھ نہیں آتا، سمجھ کچھ نہیں آتا۔ صاف ظاہر ہے ایک سپیڈ کے ساتھ بندہ پڑھ رہا ہے، اگرچہ وہ قاری پکا قاری ہے، ہاں حفظ پکا ہے، مگر بھئی 40 منٹ 20 رکعت نماز بھی پڑھنی ہے، 20 رکعت نماز اور اس میں 40 منٹ، یعنی کہ اس میں سوا پارہ بھی پڑھنا ہے، اور فرمائش یہ ہے کہ 40 منٹ میں فارغ کرو، تو ضرور فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ثواب سے فارغ ہو جاتے ہیں، کچھ ملتا نہیں ہے، کچھ نہیں ملتا۔ تو لہذا قاری صاحب نے جو ہمارے پاس پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے، ناظرہ خان جو ہوتے ہیں پیچھے وہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ اس انداز میں پڑھا جائے کہ قرآن مجید کی تلاوت سمجھ آئے۔ قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں، تو جیسے وہ پڑھ رہے ہیں جتنا انہیں ثواب ملے گا اتنا سننے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ تو دیکھیں نا، تبھی ملے گا نا جب ہم الفاظ کو سمجھ رہے ہیں، جب ان کے تلفظ سمجھ آ رہے ہیں، تلفظ سمجھ آ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ کچھ ہمارے دوست آج کل جیسے ہمارے فرقے ہیں مسلمانوں میں، تو ایک فرقے کا ہم حنفیوں پر ہمیشہ اعتراض ہوتا ہے، ایک فرقہ مسلمانوں کا، ان کی بس وہ جب بھی تقریر کرتے ہیں تو ان کے زبان کھلتی ہے تو کہتے ہیں حنفیوں نے دیکھو تراویح تو 20 رکعت بنا لی ہے لیکن قرآن درست نہیں پڑھتے، قرآن دیکھو یعلمون تعلمون کے سوا سمجھ ہی نہیں آتا، اس کے سوا سمجھ ہی کچھ نہیں آتا، اور ہم 8 رکعت پڑھتے ہیں اور بڑی بنا سوار کر نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ابھی میں پہلے عشرے کے اندر 10 دن جو 10ویں رات تھی تو میرا گلشن معمار کے اندر بیان تھا 10 روزہ تراویح میں، حالانکہ 10 روزہ تراویح کی تو پھر بھی چلو صحیح ہے، لیکن اس کی میں مخالفت کرتا ہوں۔ 6 روزہ تراویح کے تو میں جائز ہونے کے قائل بھی نہیں۔ 6 روزہ جو تراویح پڑھاتے ہیں، بتاؤ جو 5 پارے پڑھ رہا ہے، 6 پارے پڑھ رہا ہے، آخری دنوں کے اندر اس نے کم منزل کرنی ہے، تو وہ 6 روزہ کے اندر جو 5 ساڑھے 5 پارے پڑھ رہا ہے وہ کیا کرے گا؟ فارغ بھی ان کو 1.5 گھنٹے کے اندر فارغ کرنا ہے۔ تو 10 روزہ تراویح میں جا رہا تھا تو بیچ میں ایک مسجد وہاں پر میں گیا ہمارے اہل حدیث بھائیوں کی، تو وہاں تراویح ہو چکی تھی، یہاں پر میں 8 رکعت پڑھ کر گیا، 8ویں رکعت میں چلا گیا میں جہاں سے، تو وہاں ہو گئی تھی۔ تو وہ بھی ان کے قرآ حضرات بھی اللہ ماشاء اللہ، لیکن اکثر قرآن مجید کو صحیح طریقے سے 20 رکعت ہو، اور سنت میں نے پچھلے جمعہ پر بتایا 20 رکعت ہی ہے، اس لیے کہ ایک علمی نقطہ ہے، باقی حوالے تو میں نے دیے تھے، وقت ختم ہو گیا تھا۔ ایک علمی نقطہ یہ ہے کہ لفظ تراویح، یہ جو لفظ تراویح ہے نا، یہ 8 پر لفظ تراویح سچی بھی نہیں ہوتی، صادق نہیں آتی، اس لیے کہ اس کا واحد ہے ترویحۃ 4 رکعت کو کہتے ہیں، اور یہ 4 رکعتوں کے بعد جو ہم بیٹھ کر یہ دعا پڑھتے ہیں تو ہم وقت کم لگاتے ہیں، ورنہ امام مالک فرماتے ہیں کہ 4 رکعت تراویح کے بعد پھر 4 رکعت نفل پڑھ لو، یا خانہ کعبہ کے اندر یہ معمول تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر 4 رکعت پڑھنے کے بعد وہ خانہ کعبہ کا طواف کر لیتے تھے۔ تو اتنا دیر میں کہیں ہوتا ہے، یہاں بھی چلو 4 رکعت پڑھنے کے بعد جو ہے نا وہ تھوڑی دیر بیٹھ گئے اور ادھر خلاصہ تراویح بیان کر دیا،
اور پھر اس کے بعد پھر 8 رکعت پڑھی، 10 رکعتوں پر پھر چائے، 12 رکعتوں پر چائے وغیرہ چل گئی. تو اس طرح سے یہ 4 رکعتوں کے بعد ٹھہرنا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ترویحۃ. اور جو 2 ترویح جمع ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ترویحتان. 8 تراویح کو کہتے ہیں. اور پھر یہ جمع ہو جائے 12 رکعتوں کو کہتے ہیں ترویحات. اور لفظ تراویح کا اطلاق 16 پر ہوتا ہے یا 20 پر ہوتا ہے. یہ تو عربی اصطلاح ہے. یہ لفظ تراویح کہہ کر 8 پڑھنا، یہ تو لفظ تراویح کا معنی ہی نہیں ہے. تو لہذا لفظ تراویح بتا رہا ہے. یہ 20 رکعت ہے، جس کے اوپر میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر کچھ دلائل دی ہے. اس کے بعد دلائل اور بھی موجود ہیں. لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہر بات کے اندر وہ کوئی ایسی حدیث بیان کر دی کہ بندہ سر پکڑ بیٹھ گیا ہے. یہ حدیث ہم نے ابھی سنی ہے، حنفیوں کو تو اس کا پتہ بھی نہیں ہے. ابھی ہمارے دوست ہیں، یہ میرے پاس ابھی مسجد میں آئے ہوئے ہیں یا نہیں آئے ہوئے، انہوں نے مجھے ایک پوسٹ کی اور مولوی صاحب سر پکڑ کر کہہ رہا ہے. مولوی صاحب تو نہیں ہے، وہ محقق ہے. آج کل محقق بہت آ گئے ہیں، انجینئر جیسے بڑے بڑے محقق. تو سر پیٹ رہا ہے میری نمازوں کا کیا ہوگا، میں تو ایسی نماز پڑھتا تھا، اب پچھلی نمازوں کا کیا ہوگا. کیا ان سی نماز وطر. یہ تو میں زندگی گزر گئی، یہ عمر ہو گئی، ہم نماز 3 رکعت پڑھتے رہے ایک سلام کے ساتھ. یہ تو وطر ایسے نہیں ہے. وہ ایسا سر پیٹ رہا ہے گویا کہ حنفیوں کے علماء، مشائخ، محدثین، مفسرین، گویا کہ ان کے سامنے یہ حدیث گزری نہیں ہے. کتنا نادانی کی بات ہے. جو ہم دورہ حدیث کے اندر اول سے لے کر آخر تک جو حدیثوں کو ترتیب کے ساتھ، جیسے اول سے لے کر آخر تک قرآن کو پڑھا جاتا ہے، اسی طرح ہم سیاستہ کو پڑھتے ہیں. تو کیا ہم سے وہ سیاستہ کی حدیثیں اوجھل ہو گئی ہیں؟ لیکن وہ سر پیٹ رہا ہے ہماری نمازوں کا کیا ہوگا. بھئی کیا ہو گیا تمہاری نمازوں کو؟ کہنے لگے کہ ہم تو 3 رکعتیں پڑھتے تھے اور وہ ایک سلام کے ساتھ. یہاں تو ایسا ہے ہی نہیں. حدیث بات میں یہ آیا ہے کہ وہ جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھو، پھر سلام پھیر دو، پھر اس کے بعد 1 رکعت اور پڑھو. اب مجھے اس دوست نے فون کیا، پھر اس نے مجھے میسج کیا، تو میں نے اس کو سنا. کہنے لگے کہ دیکھیں یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. تو دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ وہ کسی عام ہستی کا نام نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ وہ وقت کے امام ہیں کہ بڑے بڑے 1000 علماء کرام، دنیا کے چوٹی کے علماء کرام، ان کا بورڈ بنا تھا کسی مسئلے کے اجتہاد میں. ایک مسئلہ ایسے اخذ نہیں ہو گیا. وہ حدیثیں ان کے مد نظر تھیں اور وہ حدیثوں کے حافظ تھے، ان کو زیادہ حدیثیں یاد تھیں. ان ہمارے بھائیوں کے کہنے کے مطابق تو کہتی ہیں کہ امام اعظم کو 5 حدیثیں یاد تھیں. امام اعظم نے اپنے بیٹے سے بتایا، بیٹا ان 5 حدیثوں پر عمل کرو، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. اس قول کو لے کر انہوں نے کہا دیکھو امام اعظم کو صرف 5 حدیثیں یاد تھیں. تو وہ جو یوتر کو لفظ ہے، وہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ 1 رکعت علیحدہ پڑھو. اس کا معنی یہ ہے کہ 1 رکعت جو ہے، اب جتنی پچھلی نماز پڑھ رہے ہو، 1 رکعت جفت میں سے 1 رکعت اور ملا کر اس کو طاق بنا دو. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ایک علیحدہ رکعت کے اندر تو حدیث نبوی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 رکعت کوئی نماز نہیں ہوتی. اب بتاؤ، ایک بندہ وہ سلام پھیر دے 2 رکعت کے بعد، پھر دوبارہ اٹھے اور پھر 1 رکعت پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد پہلی 2 رکعت ختم، وہ 1 رکعت علیحدہ نماز ہو گئی. تو وہ نماز حضور نے فرمایا کہ 1 رکعت کوئی نماز نہیں ہے. حدیث پاک کو سمجھنے میں غلطی تمہیں ہوئی اور اس کا قصوروار ٹھہرا رہے ہو کہ علماء کرام احناف کو پتہ نہیں ہے کہ حنفی ایسے ہیں. بھئی اللہ کا نام مانو، کیوں لوگوں کو انتشار کے اندر ڈالا ہے؟ کبھی نوافل پڑھے تو اس پر اعتراض کہ یہ بدعت شرک کر رہے ہیں. 8 رکعت کے زیادہ تراویح پڑھو تو یہ بدعت کر رہے ہیں.
اور پھر اس کے بعد جو ہے ہر بات کے اندر معترض اعتراض اس کے اندر کہ وہ جو ہے یہ کام کر رہے ہیں تو یہ ہے یہ باتیں درست نہیں ہوتی۔ علماء کرام بالخصوص فقہاء کرام نے بڑی محنت کے ساتھ جو مجھ جیسے چھوٹے سے مولوی پر احسان کرتے ہوئے یہ جو استنباط کیا ہے، یہ جو فقہ کو اخذ کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے یہ اخذ کر کے ہم پر احسان کیا ہے، ورنہ ہم جیسے چھوٹے مولویوں کی یہ طاقت نہیں تھی کہ ہم جو ہے ہم خود قرآن و حدیث سے استنباط کر سکتے۔ اور جو بات رہی یہ کہ اما عائشہ صدیقہ، ہمارے سامنے وہ حدیث بھی ہے جو آج مولوی وہ محقق سر پیٹ رہا ہے میری نمازوں کا کیا ہوگا، ہمارے سامنے وہ حدیث ہے مگر اس سے بڑی حدیث ہمارے سامنے ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور یہ حدیث بھی سیاستہ کی حدیث ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سلام کے ساتھ 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، اور صرف اتنا نہیں، حدیث پاک میں بتایا ہم عائشہ صدیقہ نے پہلی رکعت کے اندر سبح للہ یہ سورت پڑھا کرتے تھے، اور دوسری کے اندر سورۃ الکافرون پڑھا کرتے تھے، تیسری کے اندر سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ یہ سیاستہ کی صحیح حدیث ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ جو گھر کے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وتر اور نوافل گھر میں زیادہ ادا کرتے تھے، وہ ہماری ماں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، تو لہذا یہ طریقہ کار جو ہے یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ وہ ایک بہت بڑے صحابی تھے، ان کا جو ہے قرآن مجید کو سنا اور قرآن مجید میں آیا والذین یکنزون الذھب والفضہ، یہ آیت کریمہ جو ہے وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس میں سے خرچ نہیں کرتے، تو یہ سونا چاندی آخرت کے دن جو ہے انہیں جہنم کی آگ سے تباہ کر ان کے چہروں کو داغا جائے گا، ان کی پہلو کو داغا جائے گا، ان کو یعنی سونے چاندی کو تپا کر ان کو سزا دی جائے گی۔ اب رسول نے اپنا موقف بنا لیا، اس صحابی رسول نے اپنا موقف بنا لیا کہ سونا چاندی جس گھر کے اندر ہوں گے یہ درست نہیں ہے، اس کو سونا چاندی مکمل خرچ کر دینا چاہیے، مکمل خرچ کر دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، آقا علیہ السلام کی جدائی میں وہ چلے گئے ملک شام میں رہے، اور پھر وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت امیر معاویہ وہاں کے گورنر بنے، تو وہ بھی ملک شام کے گورنر بنے، تو ان کا گورنر کے ساتھ یہی ٹاکرا ہو گیا، کہنے لگے کہ نہیں میرا تو یہی موقف ہے، سونا چاندی گھر میں بالکل نہیں ہوگا، جو رکھے گا گناہگار ہے۔ امیر معاویہ نے انہیں سمجھایا بات یہ ہے کہ اگر سارا خرچ کر دیں گے تو زکوٰۃ کا نظام جو ہے یہ ان میں سے خرچ کرنا ہے، اور آپ کا موقف یہ ہے کہ سارا خرچ کرنا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اٹک گئے، انہوں نے کہا نہیں سارا خرچ کرنا ہوگا، جب سونا چاندی وہ گرم دوزخ کی آگ سے تپا کر پہلو کو جلایا جائے گا تو اس کو ہونا بھی نہیں چاہیے گھر پر۔ تو امیر معاویہ سے وہ جو ہے نا ضد کر بیٹھے، امیر معاویہ نے خلیفۃ المسلمین کو خط لکھا، بس ان کو اپنے پاس بلا لیں، ان کا موقف جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ان کو بلا لیا حضرت عثمان غنی نے، اپنے پاس بلا لیا امیر معاویہ نے انہیں بھیجا یہاں پر، اور حضرت عثمان غنی نے انہیں سمجھایا، تو خلیفہ کے ساتھ بھی ان کی وہی ضد نہیں کہ ایسا نہیں ہے، فرمایا کہ تم امت کو انتشار میں نہ ڈالو، امت کے لیے آسانیاں پیدا کرو، امت کو انتشار میں نہیں ڈالو، فرمایا کہ تم اس شہر میں نہیں رہو، تم ربضہ کے مقام پر رہو، ربضہ کے مقام پر۔ حضرت خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی نے ایک موقف جس میں سارے صحابہ علیحدہ تھے، ایک صحابی کا موقف اور تھا، لوگوں کو انتشار سے بچانے کے لیے مدینہ سے آپ نے انہیں ربضہ کے مقام پر رہنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ وہیں پر ان کو وفات ہوئی۔ بھائی یہ باتیں اخذ ہو چکی ہیں، محقق نہیں بنو، اتنا بڑے محقق نہیں بنو کہ امت انتشار میں آ جائے، یہ بڑے لوگوں کی بڑی محنتیں، تمام مسئلے اخذ ہو چکے، اب نئے طریقے سے واویلا
شور مچانا یہ درست نہیں ہے، ورنہ حکومت کو ایسا کرنا چاہیے کہ اس طرح کے جو نئے محقق پیدا ہوں ان کو لگام دینی چاہیے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ اکبر کبیرہ، 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں تو میں اسی پر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بس بات اعتکاف کی تھی کہ اعتکاف کے اندر دوست احباب جو شریک ہوں انہیں چاہیے کہ وہ تیار ہو کر رہیں ذہنی طور پر کہ ہم نے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا تو دنیا اور آخرت انہی کی ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔